ایران اس وقت کس پوزیشن پہ کھڑا ہے؟ کیونکہ یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ایرانی صدر کچھ اور بیان دیتے ہیں، پاسداران انقلاب کچھ اور کہتے ہیں، علی لاری جان جو ہیں وہ کچھ اور فرماتے ہیں، تو یہ جو کوارڈینیشن کی کمی آ رہی ہے اس سے تو یو ایس اے کو بہت فائدہ ہوگا۔ نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ پزشکیان نے یہ افسوس کا اظہار کیا اس میں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو ہے یہ بیسز ہیں اور وہاں سے حملے ہوتے ہیں تو ایران کا جواب دینا جائز بنتا ہے، تو اس لیے وہ لاریجانی نے بھی اس بات کو صرف انہوں نے ایکسپلین کیا، اس سے مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی کنٹرڈکشن۔ صحیح سر، اب ایک مکس سگنلز آ رہی ہیں کہ ایران جو ہے وہ سیز فائر کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے، جنگ جاری رکھنا تو کسی کے حق میں نہیں ہے۔ ایران نے میں تو ایسے کوئی سگنل نہیں دیکھے، کیونکہ انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ جنگ جنہوں نے شروع کی ہے وہی بند کرے، تو اس سے وہ میرے خیال میں ایران البتہ یہ رسپانس ضرور کرے گا کہ اگر امریکہ کی طرف سے اناؤنس ہو جاتا ہے اور اسرائیل کی طرف سے، تو ایران جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گا کہ وہ اگر جنگ بندی امریکہ چاہتا ہے تو ایران بھی اس کو رسپونڈ کرے گا۔ صحیح۔ اچھا سر، ایران کی طرف سے یہ شرط آتی ہے بار بار کہ پہلے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ حملے بند کرے، اب اس میں کوئی نہ کوئی ثالثی تو ہونا چاہیے جو یہ اس چیز کو نیگوشیٹ کرائے یا بات چیت کرے، تو ڈو یو تھنک کہ کوئی اس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ممالک جب اس طرح کی صورتحال ہو تو آپس میں بھی بائیلیٹرلی بھی ان ٹچ ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے لوگ موجود ہوتے ہیں، صحیح، تو جی وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ سر اب تو رشیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی انڈائریکٹلی اس جنگ میں شامل ہیں، اب یہ جنگ کا دائرہ آپ کو پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، رشیا کا تو یہ ہے نا، اس کا اسلحہ بھی شامل ہے اس میں، اور پھر یہ کہ ان کی وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، خالی صرف امریکہ، اسرائیل اور ایران تو نہیں ہے، یہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کا خطرہ، اور اس سے اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں کتنے آئل پرائسز بڑھ گئے، یہ تو ابھی یہ تو شروعات ہیں، تو آگے جا کے یہ سب کے لیے ایک دردسر بن سکتا ہے، تو رشیا کے لیے بھی، اور رشیا جو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک اسٹیک ہولڈر ہے چائنا کے علاوہ۔ صحیح سر، خلیجی ممالک کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ خلیجی ممالک تو بیچارے اب وہ پھنس کے رہ گئے ہیں، ان کی دولت جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا ان کے کام آئی، کیونکہ وہ سمجھے کہ شاید یہ بیسز ان کی حفاظت کے لیے ہوں گے، تو وہ الٹا ثابت ہو رہے ہیں۔ وہ بیسز امریکہ نے اپنے مقاصد، اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کیے، اور اس کا الٹا پھر ظاہر خلیجی ممالک کو نقصان ہوا، کیونکہ جہاں سے امریکہ نے اگر جس بیس سے حملہ کیا ہے تو وہ ایک اینیمی ٹیریٹری بن گئی، اور ایران نے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا، اس کو جواب دیا۔ یہ میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو خلیجی ممالک وہ اپنی اس ایک جانبدارانہ پالیسی کے بجائے ایک غیر جانبدارانہ پالیسی کی طرف موو کریں۔ درانی صاحب یہ بتائیں کہ یو اے کی جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے کہ ہماری کھال موٹی ہے اور ہمارا گوشت کڑوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یو اے اب ایران پر ٹیک آن کرنے کا پلان بنا رہا ہے؟ میں اس سے واقف نہیں ہوں اس اسٹیٹمنٹ سے، اور یو اے کی ٹوٹل آبادی 9 لاکھ ہے، وہ 90 لاکھ آپ ایکسپیٹریٹس کو چھوڑ دیں، اس لحاظ سے یہ بہت چھوٹا ملک ہے۔ البتہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس پہ کمنٹ کروں۔ اچھا سر، ہمارا کیوں پاکستان کا جو کہ سعودیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، اس پہ سعودیہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ جو اس وقت آن گوئنگ سچویشن ہے، ایران جو حملے کر رہا ہے، اس میں پاکستان اس کو ریسکیو کرے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس وقت سعودیہ کوئی وار سچویشن میں نہیں ایران کے ساتھ، سعودی عربیہ نے ابھی باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں کیا، ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی پالیسی رہی ہے کہ مسلم ممالک کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کا کردار تو ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک جانبداری سے کام نہیں لے گا، یہ پاکستان کی شروع سے پالیسی رہی ہے۔ صحیح، اور سر یہ اشارہ اگر اس ایگریمنٹ کی جانب جو سعودی اور پاکستان کا ہے تو اس کے تو میرٹ دیکھنے پڑیں گے اس معاملے میں، اور پاکستان جو ہے بہرحال اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مسلم ممالک کے درمیان میڈیٹ کرا سکتے۔ سر ان یور اوپینین آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ کہیں رکے گی یا یہ بڑھتی ہی چلی جائے گی؟ نہیں رکے گی تو، کیونکہ ورنہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔
اور اس میں جو ایکٹرز ہیں اس وقت وہ میرے خیال میں ان کے بھی بس میں نہیں رہے گا. اچھا سر، ملیشیا نے بورڈ آف پیس سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے، تو کیا پاکستان کو بھی ایسا کرنا چاہیے؟ یہ تو ہم دیکھیں گے ابھی اس کو، یہ تو ابھی دیکھتے ہیں وہ بورڈ آف پیس سے کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کی، کیا آگے پرفارمنس کیا ہے. مزمل صاحب، آپ مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو وفاقی وزراؤں کی تنخواہیں جو 2 مہینے کی بڑی اچھی اماؤنٹ بنتی ہے 5 کروڑ سے زیادہ، یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا پلان ہے اور یہ کیا آپ کی حکومت کے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ تنخواہیں جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے والینٹرلی، یہ وہ جو ہے اس کو مینڈیٹری نہیں کیا انہوں نے، اور جو وزراء چاہیں تو وہ اس کو والنٹیئر کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے، اور اس سے یہ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف عوام کے اوپر کڑا وقت ہیں جو ہے ملک میں سیاستدان اور یہ بھی ساتھ شامل ہے. میں پہلے بھی اس بات پہ آپ کو بول چکا ہوں کہ موقف یہ نہیں ہونا چاہیے، موقف یہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ جو بڑھتی پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس کا بوجھ عوام سے کم پڑے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے اور سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب میں تم بھوکا مر رہے ہو تو میں تمہیں روٹی نہیں دے سکتا، میں اپنی روٹی آدھی کر لیتا ہوں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، آپ اس کو روٹی پہنچائیں. تو یہ ہمارا جس میں ان سے ڈفرینس ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی پنجاب نے اور بلوچستان نے سکولز بند کر دی ہیں. ہم 4 ورکنگ ڈے سکولز جو ہے چلائیں گے، اور جمعے والے دن ہم فالتو چھٹیاں نہیں دے رہے. اور دوسرا جو 50% جو اسٹاف روٹیشن کو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تو ہم ایک دن کی بھی سرکاری یعنی ملازمت آپ لوگ اسکول بند نہیں کر رہے فی الحال، اگر میں یہ ہم مطلب صرف فرائیڈے کو بند کریں گے. اچھا، فرائیڈے. اور اس کے علاوہ جو سرکاری چھٹی ہے، جیسے ویسے پالیسی آ رہی ہے کہ ایک دن کی چھٹی بھی ہوگی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 50% ورک فرام ہوم ہو گیا اور باقی میٹنگز بھی آن لائن ہے تو پبلک کو سروس ملنی چاہیے. تو سرکاری دفتر 5 دن پورے کھلیں گے لیکن لوگ گھر سے کام کریں گے، اور 50% اس میں، کیونکہ سروس میں ڈیلیوری میں تعطل نہیں آنا چاہیے. آخری چیز یہ کہ ہمارا جو اس میں فوکس یہ ہے، کیونکہ عوام پہ یہ مہنگائی کا بوجھ تو ڈل گیا ہے، ان پہ آمدنی کا بوجھ نہ ڈالیں. آمدنی جو ان کی ہو رہی ہے اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، تاکہ وہ اس قابل ہوں کہ یہ مہنگائی کے بوجھ کو حکومت تو کچھ نہیں کر سک رہی، جو وہ تو ڈال رہی ہے، وہ اس کو برداشت کر سکے. تو ہماری پالیسیز ایسی ہوں گی کہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو اور لوگوں کے کاروبار بھی متاثر نہ ہو. صحیح. سر مجھے ایک آپ جاتے جاتے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ آپ وفاقی حکومت کو کیا مشورہ دیں گے، اس کے بعد میں رانا صاحب کا ٹیک لوں گی. نہیں، وفاقی حکومت میں آج یہی باتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے اس مور لیس ساری باتوں پہ ایگری کی ہے. ہمارا اور ان کا بس طریقہ کار میں فرق ہے. دونوں کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ناگزیر ہے، اور تیل کی قیمتیں جو ہیں عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے، ملک کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ باہر سے تیل آتا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے ٹیکسز تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، ٹیکسز پہ تھوڑی سی رد و بدل وقتی طور پہ تو کی جا سکتی ہے، کچھ عرصے کے لیے کی جا سکتی ہے. اگر معیشت سلو ہو گئی، ویسے ہی آپ کو پتہ ہے 45% غربت ہے، تو مسائل اور بڑھ سکتے ہیں. تو یہ باقی دیکھیں کنسنسس ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ڈفرینس آف اوپینین ہے چند ایک باتوں میں.